دروازہ کھلنے کی آواز پہ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ آہستہ سے چلی آ رہی تھی۔ کامداد دوپٹے کا کنارہ تھوڑی کے قریب اس نے 2 انگلیوں میں لے رکھا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت قدرے سفید پڑی ہوئی تھی، یا شاید یہ کچھ اور تھا جو انہیں چونکا گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آغا جان، اس نے ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اس کے اجنبی لہجے پہ چونک سے گئے۔ ہاں بولو۔ میری ماں کی وصیت کے وقت موجود لوگوں میں سے کون سے 2 لوگ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی یا نہیں؟ پل بھر کو لاؤنج میں سکوت چھا گیا۔ فرشتے نے مسکرا کر اپنا سر نیچے کر لیا۔ آغا جان حیران سے کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب؟ آپ کو پتہ ہے سورہ مائدہ میں لکھا ہے، نماز کے بعد آپ میں سے 2 لوگوں کو اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دینی پڑے گی۔ کیا بکواس ہے؟ وہ حسب توقع بھڑک اٹھے تھے۔ تمہیں ہماری بات کا اعتبار نہیں ہے تم؟ وہ غصہ ضبط کرتے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے۔ تبھی نگاہ فرشتے پہ پڑی جو اس نے فوراً سے شانے اچکا دیے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا کریم چاچا، تم سے تو میں بعد میں۔ آپ لوگ گواہی دیں گے یا نہیں؟ وہ ان کی بات کاٹ کر زور سے بولی تھی، پھر چہرے کا رخ صوفوں پہ بیٹھے نفوس کی طرف موڑا۔ کون تھا اس وقت آپ میں سے ادھر؟ کون دے گا گواہی؟ کون اٹھائے گا قسم؟ بولیے، جواب دیجیے۔ سب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس سے سارے جواب مل چکے تھے۔ کاش وہ پہلے اس آیت کو پڑھ لیتی تو اتنا غلط فیصلہ نہ کرتی۔ صحیح کہا تھا اللہ تعالیٰ، ہماری تمام مصیبتیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہی ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ بہت بہتر، مجھے اب کوئی شادی نہیں کرنی۔ اس نے ماتھے پہ جھولتا ٹیکا نوچ کر سامنے پھینکا۔ نازک سا ٹیکا ایک آواز کے ساتھ میز کے شیشے پہ گرا۔ اب میرا فیصلہ بھی سن لو۔ آغا جان نے ایک گہری سانس لی۔ مگر پہلے تم لڑکی، انہوں نے حقارت سے فرشتے کو اشارہ کیا، تم مجھے یہاں سے چلتی نظر آؤ۔ میرے باپ کا گھر ہے، میں تو کہیں نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے فواد، انہوں نے فواد کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھا اور صوفے پہ بیٹھی فرشتے کو ایک دم بازو سے کھینچا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھی۔ بے اختیار چلا کر خود کو چھڑانے لگی، مگر وہ اسے بازو سے کھینچ کر گھسیٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسی پل آغا جان محمل کی طرف بڑھے۔ تو تم شادی نہیں کرو گی؟ ہرگز نہیں کروں گی۔ میری بہن کو چھوڑو۔ وہ غصے سے فواد پہ جھپٹنا ہی چاہتی تھی جو فرشتے کو زبردستی باہر لے کر جا رہا تھا، مگر اس سے پہلے آغا جان نے اس کو اس کے بالوں سے پکڑ کر واپس کھینچا۔ تو تم شادی نہیں کرو گی؟ انہوں نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ وہ چکرا کر گری۔ تمہیں لگتا ہے ہم پاگلوں کی طرح تمہاری منتیں کریں گے، تمہارے آگے ہاتھ جوڑیں گے؟ نہیں بی بی، شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، ابھی اور اسی وقت۔ اسد، نکاح خواہاں کو بلاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسے شادی نہیں کرتی۔ میں نہیں کروں گی شادی، سنا آپ نے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ مسلسل اسے تھپڑوں اور مکوں سے مار رہے تھے۔ میری بہن کو چھوڑ دو۔ خود کو چھڑاتی فرشتے محمل کو پٹتے دیکھ کر لمحے بھر کو تو سکتے میں ہی رہ گئی، اور پھر دوسرے ہی پل اس نے زور سے فواد کو دھکا دینا چاہا، مگر وہ مرد تھا۔ وہ اس کو دھکیل نہ سکتی تھی۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے دروازے سے باہر نکال رہا تھا۔ فواد، اسے چھوڑ دو۔ یکدم حسن نے پوری قوت سے فواد کو پیچھے دھکیلا تھا۔ فواد اس حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک دم بوکھلا کر وہ پیچھے کو ہٹا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور فرشتے بازو چھڑاتی محمل کی طرف بھاگی جیسے آغا جان ابھی تک مار رہے تھے۔ فواد نے غصے سے حسن کو دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ سخت کہتا، فضا نے حسن کو بازو سے کھینچ کر ایک طرف کر دیا۔ میری بہن کو چھوڑیں، ہٹیں! وہ چیختی ہوئی آغا جان کا ہاتھ روکنے لگی، مگر انہوں نے اسے بھی ایک زوردار تمانچہ اس کے چہرے پہ مارا۔ فرشتے تیورا کر ایک طرف کو گری، منہ میز کے کونے پہ لگا، ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ لمحے بھر کو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اگلے ہی منٹ وہ خود کو سنبھال کر تیزی سے اٹھی۔ محمل اپنے بازو چہرے پہ رکھی روتی ہوئی اپنا کمزور سا دفاع کر رہی تھی۔ اب کی بار فرشتے نے آغا جان کا ہاتھ نہیں روکا، بلکہ محمل کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ محمل گٹھڑی بنی چند قدم پیچھے گھستی چلی گئی۔
اس کا دوپٹہ سر سے اتر کر پیچھے کو ڈھلک گیا تھا، بالوں کی لٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے پہ بکھر گئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ آغا جان اپنے اور محمل کے درمیان چند قدم کا فاصلہ عبور کر پاتے، فرشتے ان کے بیچ آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاتھ مت لگائیے میری بہن کو۔ اپنے پیچھے گٹھڑی بنی محمل کے سامنے اپنے دونوں بازو پھیلائے وہ چیخ پڑی تھی، آپ لوگ اس حد تک گر جائیں گے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تم آج میرے ہاتھوں سے ختم ہو جاؤ گی۔ وہ غصے سے ایک دم آگے بڑھے ہی تھے کہ فواد نے ان کا بازو تھام لیا۔ آرام سے آغا جان، آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ ان کو سہارا دے کر وہ نرمی سے بولا تھا۔ محمل ابھی تک گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی، جبکہ فرشتے اس کے آگے اپنا بازو پھیلائے راستہ روکے کھڑی تھی۔ فواد چاہتا تو اس کو بھی پھر پکڑ لیتا، مگر جانے کیوں وہ آغا جان کو سہارا دیے وہیں کھڑا رہا، اس کی طرف نہیں بڑھا۔ میں اب محمل کو ادھر نہیں رہنے دوں گی۔ اٹھو محمل، اپنا سامان پیک کرو اور اب تم میرے ساتھ چلو گی، چلو۔ اس نے محمل کو اٹھانا چاہا مگر وہ ایسے ہی گری روتی جا رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اسے اپنے ساتھ لے گئیں تو ہم خاندان والوں کو کہیں گے کہ محمل کی نام نہاد بہن اسے لے گئی اور بس؟ محمل کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے اس کے ساتھ ایک سانے کو تھم گئی۔ اس نے قدرے الجھ کر سر اٹھایا اور فواد کو دیکھا۔ چہرے پہ چھایا غصہ آہستہ سے الجھن میں ڈھل گیا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ محمل تو وہ لڑکی ہے نا جو ایک رات پہلے بھی گھر سے باہر رہ چکی ہے، تو اس لیے اگر خاندان والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ نکاح سے پہلے کسی کے ساتھ بھاگ گئی تو وہ فوراً یقین کر لیں گے نا۔ اس کے چہرے پہ شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ نہیں، محمل نے تڑپ کر آنسو سے بھیگا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہارے نہیں کہنے سے یہ بدنامی ٹل تو نہیں جائے گی ڈیئر کزن۔ تم اپنی بہن کے ساتھ گئیں تو ہم تمہیں پورے خاندان میں بدنام کر دیں گے اور پھر یہ تمہیں کتنا عرصہ سنبھالے گی۔ اس کے بعد تم کہاں جاؤ گی؟ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے فواد کا چہرہ دیکھ رہی تھی، خود فرشتے بھی سن رہی تھی۔ اگر تم نے اس گھر سے قدم بھی باہر نکالا تو تم بدنام ہو جاؤ گی، پورا خاندان تمہیں گالیاں دے گا اور تمہاری مرتی ہوئی ماں تمہیں… نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ خوف زدہ سی گھٹی گھٹی آواز میں بمشکل بول پائی۔ یعنی تم وسیم سے شادی کرنے پہ تیار ہو؟ ویری گڈ کزن۔ وہ اسی عیاری سے مسکرایا۔ اصل چچا یقیناً نکاح خواہ کو لاتے ہی ہوں گے۔ وسیم کدھر ہے؟ کوئی اسے بلا لے۔ ہرگز نہیں، فرشتے نے غصے میں تڑپ کر اسے کہا۔ میں محمل کی شادی تمہارے بھائی سے نہیں ہونے دوں گی۔ تم لوگ یہ سب اس کی جائیداد ہتھیانے کے لیے کر رہے ہو۔ میں جانتی ہوں تم شادی کے بعد اس سے جائیداد اپنے نام لکھواؤ گے اور اس کے بعد اسے طلاق دے کر گھر سے نکلوا دو گے۔ ہاں بالکل، ہم یہی کریں گے، وہ بہت سکون سے بولا، گو کہ یہ بات فرشتے نے خود کہی تھی مگر اسے فواد سے اعتراف کی توقع نہ تھی۔ وہ اپنی جگہ ششدر رہ گئی۔ تو تم واقعی… ہاں، ہم اسی لیے تو محمل سے وسیم کی شادی کروانا چاہتے ہیں۔ فواد! آغا جان نے تنبیہی نظروں سے اسے ٹوکنا چاہا۔ مجھے بات کرنے دیں آغا جان۔ ہاں تو محمل، ہم اس لیے تمہاری شادی وسیم سے کر رہے ہیں، تمہیں منظور ہے نا؟ کیونکہ فرشتے کے ساتھ تو تم جا نہیں سکتی، اب تمہیں شادی تو کرنا ہوگی۔ نہیں، وہ بے اختیار وحشت سے چلائی، میں نہیں کروں گی وسیم سے شادی۔ محمل، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں شادی کرنا پڑے گی۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر آہستہ آہستہ اسے چاروں طرف سے گھیر رہا تھا۔ کاش میں تمہیں بد دعا دے سکتی آقا فواد، مگر میں حاملین قرآن میں سے ہوں، ایسا نہیں کروں گی۔ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ فرشتے نے تنفر سے اسے دیکھا۔ میں نے کچھ غلط تھوڑی کہا ہے؟ تم غلط کر رہے ہو ایک یتیم لڑکی کے ساتھ۔ یہ تو ہم کافی سالوں سے کر رہے ہیں، یقین کیجئے ہم پر کبھی کوئی طوفان نوح نہیں آیا۔ تمہیں اس طوفان کی خبر تب ہوگی جب وہ تمہارے سر پر پہنچ چکا ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، تمہیں اس یتیم پر ظلم کر کے کیا ملے گا؟ تو آپ اس ظلم کو اپنے حق میں کیوں نہیں بدل لیتی؟ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ وہ جواب دیے بنا اس پہ نظر ڈالتا محمل کی طرف متوجہ ہوا جو زمین پر بیٹھی سر اٹھائے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ ایک صورت میں تمہاری شادی وسیم سے روک دوں گا اور چاہو تو تم اپنی بہن کے ساتھ چلی جاؤ۔
ہم خاندان والوں کو کچھ نہیں بتائیں گے، پھر فرشتے جہاں چاہے تمہاری شادی کروائے، پورا خاندان اس میں شریک ہوگا۔ کیا تم وہ صورت اختیار کرنا چاہو گی؟ محمل کے چہرے پہ بے یقینی اتر آئی۔ وہ بنا پلک جھمکے فواد کو دیکھنے لگی۔ سدرا، میری بیڈ سائڈ ٹیبل پر جو کاغذ پڑا ہے وہ لے کر آؤ، اور ساتھ پین بھی۔ اس نے مہرین اور ندا کے ساتھ دیوار سے لگی خاموش کھڑی سدرا کو اشارہ کیا، جو اس کی بات سن کر سر ہلاتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ خطرے کا الارم دور کہیں فرشتے کو سنائی دے رہا تھا۔ یہی کہ محمل کی شادی رک سکتی ہے، وہ تمہارے ساتھ جا سکتی ہے اگر۔ اس نے سیڑھیوں سے اترتی سدرا کو دیکھا جو بھاگتی ہوئی آئی اور اسے کاغذ اور پین پکڑا دیا۔ اگر تم دونوں یہ پیپرز سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ فرشتے کا لہجہ محتاط تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ نکاح کے وقت ڈرامہ کرنے ضرور آئیں گی، اسی لیے ہم نے پہلے سے ہی انتظام کر رکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں علم نہیں تھا کہ آپ محمل سے مل کر اسے کیا پٹیاں پڑھا رہی ہیں؟ ہمیں سب پتہ تھا محترمہ، یہ بھی کہ محمل کب کب آپ کے کزن سے ملتی رہی ہے، مگر اس وقت کے لیے ہم نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ آپ کی کیا شرط ہے وہ بات کریں، وہ سرد لہجے میں بولی۔ یہ فرشتے ابراہیم اور محمل ابراہیم کا اعلان دستبرداری ہے۔ اس گھر، فیکٹری اور آغا ابراہیم کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے یہ دونوں بہنیں دستبرداری کا اعلان کرتی ہیں اور ہر چیز ہمارے حوالے کرتی ہیں۔ یہ کبھی بھی ہم سے کسی بھی موروثی ملکیت سے حصہ نہیں مانگیں گی، اور آپ جانتی ہیں کہ بدلے میں ہم وسیم کی شادی محمل سے نہیں کریں گے۔ آف کورس یہ آخری بات اس کاغذ میں نہیں لکھی گئی۔ فرشتے کے چہرے پہ پہلے الجھن ابھری، پھر حیرت اور پھر واضح بے یقینی۔ تم ہمارے حق سے ہمارے گھر سے بے دخل کرنا چاہتے ہو؟ بالکل صحیح۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو آغا فواد؟ تم اس کی بے یقینی اور تحیر غصے میں بدل گیا۔ تم ہمیں ہمارے گھر سے بے دخل کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے باپ کا گھر ہے، اس پہ ہمارا حق ہے۔ ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی، محمل کی پڑھائی ہے، اور پھر اس کی شادی کے لیے ہمیں ان سب کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا سردرد نہیں ہے۔ تم یہ سائن کر دو تو محمل کی جان وسیم سے چھڑ جائے گی۔ مگر ہم تمہیں اپنا حق کیوں دیں؟ کیونکہ ان پر میرے شوہر اور بیٹیوں کا حق ہے، تائی مہتاب چمک کر کہتی آگے بڑھی۔ ابراہیم کی وفات کے وقت یہ بزنس دیوالیہ ہو چکا تھا۔ میرا شوہر دن رات محنت نہ کرتا تو یہ بزنس کبھی اسٹیبلش نہ ہو سکتا۔ اگر اتنے ہی محنتی تھے آپ کے شوہر اور بیٹے تو میرے ابا کی ڈیتھ کے وقت بے روزگار کیوں رہے تھے؟ اور تم؟ وہ فواد کی طرف پلٹی، اور وارث تو اللہ نے بنائے ہیں، ہم کیسے اپنا حق نہ لیں؟ فرشتے بی بی، یہ پراپرٹی تو آپ کو چھوڑنی ہی پڑے گی۔ ابھی کچھ دیر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو جائے گی، شادی والا گھر ہے، ذرا سی بات کا بتنگڑ بن جائے گا، اور بدنامی کس کس کی ہوگی؟ صرف محمل کی۔ اول تو اس کو وسیم سے شادی کرنی ہی پڑے گی، لیکن اگر آپ یوں ہی اڑی رہیں تو ٹھیک ہے، ہم خاندان میں کہہ دیں گے کہ محمل کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ کس کا خاندان چھوٹے گا؟ کس کا میکا بدنامی کے باعث چھوٹے گا؟ آپ فیصلہ خود کر سکتی ہیں۔ وہ کہتے کہتے ذرا دیر کو رکا، وہ تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آغا فواد، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ ہم کوئی غلط بات تھوڑی کر رہے ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ خیر، دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اور محمل اس پہ دستخط کریں اور اپنے حصے سے دستبردار ہو جائیں۔ ہم باعزت طریقے سے شادی کینسل کر دیں گے، آپ محمل کو اپنے ساتھ لے جائیں، آپ جس سے چاہیں، آپ جب چاہیں اس کا نکاح کر دیں، ہم بھرپور شرکت کریں گے، بلکہ پورا خاندان شرکت کرے گا۔ یہ گھر محمل کا میکا رہے گا، وہ جب چاہے ادھر آ سکتی ہے، مگر اس کی ملکیت میں آپ دونوں میں سے کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لے لیجئے۔ اس نے کاغذ قلم اس کے سامنے کیا۔ کر دیجئے سائن۔ مگر فواد، آغا جان نے کچھ کہنا چاہا، لیکن تائی مہتاب نے ان کا بازو تھام لیا۔ اسے بات کرنے دیں، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فرشتے نے سر جھٹکا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کی اس بلیک میلنگ میں آ جاؤں گی؟ بلکہ آپ تو… اس کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ اسے اپنا دائیں ہاتھ پہ دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ محمل اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو رہی تھی۔
اس کا کامدار دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا تھا، بکھری بھوری لٹیں گالوں کو چھو رہی تھیں، آنسوں نے کاجل دھو ڈالا تھا۔ وہ بوقت فرشتے کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ اس کے انداز میں کچھ تھا، اس کا ماتھا ٹھنکا تھا، اور اس سے پہلے کہ فرشتے اس کو روک پاتی، اس نے جھپٹ کر فواد کے ہاتھ سے کاغذ قلم چھینا۔ کدھر کرنے ہیں سائن؟ بتاؤ مجھے۔ وہ ہذیانی کیفیت میں چلائی تھی۔ فواد ذرا سا مسکرا، اپنی انگلی کاغذ پہ ایک جگہ رکھی۔ نہیں محمل، فرشتے کو جھٹکا لگا تھا، ہمارے پاس کئی راستے ہیں، ہمیں ان کی بلیک میلنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر مجھے ہے۔ فرشتے، میں اب تنگ آ چکی ہوں، نہیں چاہیے مجھے کوئی جائیداد، کوئی دولت، کوئی مال، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ لے لیں سب، یہ لے لیں۔ وہ دھڑا دھڑ سائن کرتی جا رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے برابر گر رہے تھے۔ فرشتے ساکت سی اسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ اس نے تمام دستخط کر کے کاغذ اور قلم فواد کی طرف اچھال دیا۔ لے لو، سب لے لو۔ تم لوگوں کو اللہ سے نہیں ڈر لگتا؟ میں اب تم سے اپنا کوئی حق نہیں مانگوں گی، چھوڑتی ہوں اور میں اپنے سارے حقوق۔ وہ کہتے کہتے نڈھال سی صوفے پہ گر گئی اور سانسیں لینے لگی۔ وہ واقعی تھک چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی۔ فواد نے کاغذ سیدھا کر کے دیکھا، پھر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ارد گرد خاموش اور بے یقین بیٹھے حاضرین پہ ایک نگاہ دوڑائی، پھر فرشتے کے طرف پلٹا۔ محمل نے دستخط کر دی ہیں، اب آپ بھی کر دیں۔ اس نے کاغذ قلم اس کی طرف بڑھایا، مگر فرشتے نے اسے نہیں تھاما۔ وہ ابھی تک سکتے کے عالم میں محمل کو دیکھ رہی تھی۔ دستخط کرو بی بی اور اسے لے جاؤ۔ مہتاب تائی نے آگے بڑھ کر اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی، پھر ناگواری سے ان کا ہاتھ ہٹایا اور فواد کی طرف بڑے ہاتھ کو دیکھا۔ نہیں، تم محمل کو نفسیاتی طور پر گھیر کر بے وقوف بنا سکتے ہو، یہ چھوٹی ہے، کم عقل ہے، مگر فرشتے ایسی نہیں ہیں۔ میں تمہاری بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی، میں ہرگز سائن نہیں کروں گی، اور میں کیوں کروں سائن؟ مجھے ضرورت ہے اپنے حصے کی، مجھے پی ایچ ڈی کرنے جانا ہے، میں باہر جانا چاہتی ہوں۔ میں اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ فواد نے کاغذ قلم میز پر پھینکا اور صوفے پہ بیٹھی محمل کو گردن سے دبوچ کر اٹھایا اور اپنے سامنے ڈھال کی طرح رکھتے ہوئے جانے کہاں سے پستول نکال کر اس کی گردن پر رکھی تھی۔ اب بھی نہیں کرو گی سائن؟ وہ غرایا۔ فرشتے سناٹے میں آ گئی۔ فواد نے بازو کے حلق میں اس کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ وہ شوق کے باعث کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی، سخت گرفت کے باعث اس کی آنکھیں ابل کر باہر آنے لگی تھیں۔ بے اختیار وہ کھانسی۔ اپنی بہن سے کہو شرافت سے سائن کر دے، ورنہ میں گولی چلا دوں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہوں۔ یہی کہا تھا نا تم نے میرے بارے میں؟ اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر اس نے بظاہر سرگوشی میں کہا، مگر سب کے کانوں تک اس کی سرگوشی پہنچ گئی۔ سب کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ حسن نے آگے بڑھنا چاہا، مگر فضا نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ اگر اس نے گولی چلا دی تو یہ مر جائے گی۔ کیا تم یہی چاہتے ہو؟ انہوں نے بیٹے کو گھر تو وہ بے بسی سے کھڑا رہ گیا۔ بولو فرشتے، بی بی تم سائن کرو گی یا نہیں؟ اس نے پستول کی ٹھنڈی نال محمل کی گردن پر چبھوئی۔ وہ سسک کر رہ گئی۔ بولو فرشتے، وہ زور سے چیخا۔ نہیں۔ وہ جیسے ہوش میں آئی۔ میں سائن نہیں کروں گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ میں 3 تک گنوں گا فرشتے، اگر میں نے اسے گولی چلا دی تو تمہاری بہن کبھی واپس نہیں آئے گی۔ فرشتے پلیز، محمل بلک پڑی، پلیز میری خاطر فرشتے، آج آپ اپنا حق چھوڑ دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں اگر ضرورت بھی پڑی تو میں بھی آپ کے لیے اپنا حق چھوڑوں گی، آئی پرومس۔ نہیں، میں سائن نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں 3 تک گنوں گا۔ فرشتے نے دیکھا اس کی انگلی ٹریگر پر مضبوط ہوئی اور وہ واقعی گولی چلانے والا۔ 1 لمحے بھر کو اس کا دل کانپا۔ اگر وہ گولی چلا دے تو محمل مر جائے گی، پھر بھلے وہ ہمایوں کو بلائے، کورٹ کچہری میں گواہیاں دیتی پھرے، کچھ بھی کر لے، اس کی بہن واپس نہیں آ سکے گی۔ 2 بھلے فواد کو پھانسی ہو جائے اور وہ ساری جائیداد کی مالک بن بیٹھے، اس کی بہن واپس نہیں آئے گی۔ 3 رکو، میں سائن کر دوں گی، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی، لیکن آپ کو محمل کی شادی اسی وقت کرنی ہوگی جہاں میں کہوں گی، اور اس میں نہ صرف آپ سب بلکہ آپ کا پورا خاندان شریک ہوں گے۔ محمل اسی گھر سے رخصت ہوگی۔
منظور ہے۔ فواد جھٹ بولا تھا۔